اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بیتہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن اللہ مع المتقین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں صفوں کو پر کر لیں ادھر والے بھی ادھر کے صفوں کو پر کر لیں کھڑے ہو جائیں ادھر صف پر کر لیں محترم حضرات اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اسلام جیسے مقدس اور عظیم المرتب دین اور شریعت دے کر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری دو جہاں سرور کونین سید الثقلین امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے جو نظام کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ کائنات کو جو اللہ نے سجایا ہے یہ اپنے ایمان والے اور اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے سجایا ہے دنیا کے نظام کو جو اللہ نے بنایا ہے ہر اعتبار سے دنیا کے اندر جتنی بھی بہترین چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے یہ صرف اپنے نیک بندوں اور اپنے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے ابھی ہمارے سامنے ایک مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کو میں اور آپ محرم الحرام کے مہینے سے جانتے ہیں یہ محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے
سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور وہ 12 مہینہ جب سے اللہ نے دنیا بنایا ہے، عدت الشہور عند اللہ 12، جب سے اللہ نے دنیا بنایا ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ نے ان 12 مہینوں کو اللہ نے مقرر کر دیا، لیکن منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، عظیم المرتب مہینہ، پاک مہینہ، بہترین مہینہ، اونچا مہینہ، مقدس مہینہ، عظیم الشان مہینہ، منہا 4 حرم۔ یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں ہیں جو سب سے مقدس اور سب سے عظیم مہینہ ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں اور ان مہینوں میں اللہ نے کیا چیز کرنے سے ہمیں منع کیا ہے اور کون سی چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، میں آج اسی پر اپنی گفتگو شروع کروں گا اور پچھلے ہفتے اگلے ہفتے انشاءاللہ ختم کروں گا کہ یہ 4 مہینے کے اندر کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ اور ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے اللہ نے انسانوں سے، ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ تمہارے پاس آئے تو ان مہینوں کا ادب، ان مہینوں کی تقدس اور اس کا مقام، اس کی عظمت کو سمجھنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا مہینہ ہے ذی القعدہ کا، اور دوسرا ہے ذی الحج جو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا مہینہ ہے محرم الحرام کا، چوتھا مہینہ، یہ 3 مہینے جو ہے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام۔ چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ جس چیز کا تذکرہ اور جس چیز کی نسبت، ابھی مثال کے طور پہ آپ کے علاقے کا کوئی مہذب آدمی ہے، اس مہذب آدمی کے نسبت اگر کسی سے جڑ جاتی ہے، کسی شخص کی نسبت اگر اس شخص سے جڑ جاتی ہے تو وہ شخص بھی انمول ہو جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح کسی چیز کی اگر نسبت، کسی مخلوق کی نسبت اگر اللہ سے جڑ جاتی ہے تو وہ مخلوق بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ ہے، نبیوں نے تعمیر کی ہے اسے، لیکن اس خانہ کعبہ کی نسبت کو اللہ نے اپنے سے منسوب کیا، یوں نہیں کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، بلکہ یوں کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یعنی میرا گھر ہے۔ جب اللہ نے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کو جب اللہ نے اپنے سے نسبت کو چھوڑ دیا تو دنیا کی ہر مخلوق، ہر ایمان والوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت بس گئی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے اس کی عظمت اور اس کی زیارت کے لیے لوگ آنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی۔ تو اسی طرح اللہ نے جو 12 مہینہ اللہ نے اتارا ہے، اس 12 مہینوں میں اللہ نے ان 4 مہینوں کو اپنے سے نسبت جوڑا ہے کہ یہ ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم الحرام اور رجب کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو اللہ نے اپنے سے جوڑ لیا تو سوچو وہ مہینہ کتنا مقدس اور کتنا عظیم مہینہ ہوگا، کتنا بہترین مہینہ ہوگا۔
اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ قرآن میں فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے محبوب، آپ اپنی امتی سے فرمائیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ جب سے میں نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کو سجایا ہے، مہینوں کو اتار دیا ہے، اور ان مہینوں کا جو شروعات ہے، اس مہینوں کو جو میں نے مقدس کیا ہے، وہ یہ مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر اے میرے محبوب، آپ اپنی امتی سے فرمائیے کہ ان مہینوں کے اندر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام۔ آپ اپنی امتی سے فرمائیے کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو یہ آپس کے اندر قتل و قتال کرنا بند کر دیں، یہ آپس کے اندر ظلم کرنا بند کر دیں، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا بند کر دیں، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا بند کر دیں، اپنے آپ کے اوپر مشقتوں کو اٹھانا بند کر دیں۔ علماء نے اس کی 2 تفسیریں لکھی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جب یہ مہینہ آئے تو اپنے اوپر ظلم کرنا بند کر دیں، اپنے اوپر جو ہے تشدد اور اپنے اوپر قتل و قتال کو بند کر دیں، تو اس کا مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو اس زمانے میں لوگ جو ہے جہاد کیا کرتے تھے، جہاد فرض تھا مسلمانوں پر، تو یہودی بھی جو ہے اپنے دشمنوں سے قتل و قتال کرتے تھے اور مسلمان کے اوپر بھی جو ہے حملہ کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی لڑتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرے محبوب، آپ اپنے امتی سے فرمائیے کہ اس مہینے میں کوئی قتل و قتال نہیں ہوگا۔ دوسرا لفظ یوں فرمایا کہ آپ اپنی امتی سے یوں فرما دیجئے کہ یہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ تو ظلم کا کیا مطلب آتا ہے؟ علماء نے اس کے 2 جملے لکھے، 2 تفسیر لکھے۔ ایک تو یہ کہ ذرا و یضربو یعنی قتل و قتال سے بچ جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کے بعد اسے سزا ملتی ہے، ارے ملتی نہیں ملتی، غلطی کے بعد اسے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر سزا لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر گناہ کرے تو گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اسے سزا دیں گے، ارے دیں گے نہیں دیں گے، اللہ اسے سزا دیں گے۔ صاف لفظوں میں قرآن بالکل واضح طور پہ ہے کہ ہم گنہگاروں کو بخشیں گے نہیں، ہم گنہگاروں کو ہرگز نہیں بخشیں نہیں۔ کل قیامت کے دن ان کے پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے گا یہ مجرم ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ میرے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ میرے حکموں کو ضائع کرنے والے ہیں، یہ میرے احکام کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ میرے شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ میرے نبی کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے گا، بالکل واضح طور پہ قرآن نے کہہ دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے یہ الفاظ کو اتارا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ انسان اگر گناہ سے بچ جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کالے نقطے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرے نقطے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کرتے جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے،
اس کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے. اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے لیکن اس کا دل اثر لینے والا نہیں بنتا. مسجدوں کے سامنے اس کے دکان ہیں، مسجدوں کے سامنے اس کے مکان ہیں، مسجدوں کے سامنے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. دن بھر میں 5 دفعہ اس کے کان پر اذان کی آوازیں ہوتی ہے لیکن اس کا دل ذرہ برابر کیوں سے دور نہیں کرتا. اس کے دل کے اندر یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، چلو میں مسجد کے اندر چلا جاؤں، میں نماز پڑھ لوں. کیوں؟ اس لیے گناہ کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، داغ لگ چکا ہے، دھبا لگ چکا ہے، اشتاق لگ چکا ہے. اور یہ دھلے گا کب؟ یہ دھلے گا اسی وقت جب آدمی توبہ کرے گا، جب اللہ کے سامنے جھکے گا، جب اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا، جب اللہ کے سامنے آ کر گر گڑائے گا، توبہ و استغفار کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بالآخر اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں سے 2 مہینے تو ہمارے اوپر سے گزر گئے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ ہے محرم الحرام کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تاریخ کی حساب کی جاتی تھی، جو دنوں کو گنا جاتا تھا، کسی تاریخ کی چیزوں کو اگر محفوظ کیا جاتا تھا تو اس زمانے میں عیسوی تاریخ کو دیکھی جاتی تھی، عیسائیوں کی تاریخ کو دیکھی جاتی تھی، جس کو عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر کے زمانے میں وہ عیسوی تاریخ بند ہو گئی، اسے بند کر دیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ جب پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، جب پوری کائنات کے اندر پورے لوگ عربی، عجمی، فارسی، ہر زبان کے لوگ اسلام کے اندر درجوک داخل ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ پورے ملک کے اندر اسلامی تاریخ شروع ہو جائے، پورے ملک کے اندر کیوں نہ اسلامی حکومت شروع ہو جائے، اسلامی طریقے سے ایک تاریخ اور ایک دن قائم ہو. تو جب حضرت عمر نے یہ بات رکھی تو لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی، لوگ اس بات کو پسند کریں، بہت زیادہ لوگوں کو پسند آئی. تو ایک شورا بلایا گیا، لوگوں کی ایک جماعت بلائی گئی، صحابہ کی ایک جماعت تشکیل کی گئی. جماعت آئی، مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے ان کے سامنے بات رکھا کہ دیکھو بھائی، اب اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کلمے کو قبول کر رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے ایک ایک چیز کو لوگوں کے اندر بالکل واضح طور پر شائع کر دیں. ہم تو وہ مذہب کے لوگ ہیں، ہم تو وہ قوم کے لوگ ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اپنے کیریکٹر کو دوسرے کے اوپر داخل کرتے ہیں، دوسرے کے کیریکٹر کو اپنے اوپر نہیں لاتے، اپنے طریقے کو دوسرے کے اوپر نافذ کرتے ہیں، دوسروں کے طریقے کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے. یہ جو آج کل ہم لباسوں کو استعمال کرتے ہیں یہ غیروں کا لباس ہے. آج کل جو ہم سال بناتے ہیں، سالگرہ بناتے ہیں، وہ جنوری میں یا کون سے مہینے میں جو ایک سال مکمل ہوتا ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے، یہ مسلمانوں کا سالگرہ نہیں ہے. مسلمانوں کا سالگرہ جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کے آخر میں ختم ہوتا ہے. لیکن ہمارا کام ایسا ہو چکا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے، غیروں کی ایک ایک چیز کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے. ہمارے گھر سے لے کر، ہمارے دکان سے لے کر، ہمارے کاروبار سے لے کر، ہمارے سونے سے لے کر، ہمارے اٹھنے سے لے کر، ہمارے کھانے سے لے کر، ہماری شادی بیاہ، ہماری ہر ایک چیز غیروں کے طریقے پہ جا پہنچی ہے، غیروں کے راستے پہ، غیروں
کے ڈھنگ اور ان کے تمام اصولوں کو ہم نے اپنا اصول بنا لیا ہے. غیروں کے تعلیم کو ہم تعلیم سمجھ کر حاصل کرتے ہیں اور اپنے مذہب کے تعلیم کو ہم تعلیم ہی نہیں سمجھتے. اگر ہمارے گھر کا کوئی بچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ ہے. کہتے نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے. عالم صاحب سامنے سے گزر رہے ہیں، مفتی صاحب سامنے سے گزر رہے ہیں، حافظ صاحب سامنے سے گزر رہے ہیں. پوری دنیا کے علوم جس کے سینے میں محفوظ ہے، پوری دنیا کی پوری کائنات کا طرز تکلم جس کے سینے میں محفوظ ہے، ہم اسے ان پڑھ سمجھتے ہیں. اور جو دنیا کی ڈگریوں کو لے کر سینے میں پھر رہا ہے، ہم اسے ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلامی طریقے کو اور اسلامی تاریخ کو نافذ کریں. مشورہ بلایا گیا، کمیٹی بلائی گئی، 4 امور کو سامنے رکھا گیا، 4 باتوں کو سامنے رکھا گیا کہ بھئی ہماری اسلامی تاریخ کن چیزوں کو سامنے رکھ کر شروع کیا جائے. ہمارا مدینہ کن چیزوں کو سامنے رکھ کر شروع کیا جائے. یہ جو عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنی تاریخ اور اپنی ہجری بنائی ہے، یہ اپنی نبی کی پیدائش کو لے کر انہوں نے بنایا ہے. اور یہ یہودی، انہوں نے جو اپنی تاریخ رقم کی ہے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز طریقے کو لے کر کیا ہے. یہ آگ کے پجاری، یہ آگ کے پرستش کرنے والے، انہوں نے بھی جو اپنی تاریخ رکھی ہے، انہوں نے بھی اگر کوئی اپنا بڑا دن کسی دن کو سمجھا ہے تو وہ اپنے نبی کے اور اپنے ماننے والے نبی کے اس دن کو، جس دن ان کے نبی پیدا ہوئے تھے، اس دن کو انہوں نے اپنی خوشی کا دن رکھا. تو مسلمانوں کی بھی کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے، مسلمانوں کی بھی کوئی سال کی کوئی شروعات کا دن ہونا چاہیے، بہترین دن ہونا چاہیے. تو 4 پہلو کو رکھا گیا. پہلا پہلو یہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی ولادت مبارکہ کو پہلا پہلو رکھا گیا. دوسرا پہلو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو سامنے رکھا گیا کہ آپ کی نبوت آپ کو کب ملی. تیسرا پہلو یہ رکھا گیا کہ ہجرت، کہ آپ اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے، اس دین الہی کے لیے آپ نے ہجرت کب کی تھی. اس پہلو کو سامنے رکھا گیا. اور چوتھا پہلو آپ کی وفات، آپ کے انتقال کے پہلو کو سامنے رکھا گیا. ان 4 پہلو کو لے کر مشورہ ہوا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور کی ولادت جس مہینے میں ہوئی ہے، اس مہینے کو ہم اپنے سال کا پہلا مہینہ مانا جائے. حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے من تشبہ بقوم فہو من. اے لوگوں سنو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو تم اپنے نبی کے طریقے کو اور اپنے نبی کے سنت کو اور اپنے نبی کے شریعت کو اپنے زندگی میں لاؤ گے، غیروں کے طریقے کو اور غیروں کے نقش قدم پر چلو گے تو تم بظاہر مسلمان رہو گے. موت کے بعد تمہیں انہی کے مذاہب میں تمہیں اٹھایا جائے گا. اس لیے ہم کسی اور کے مذاہب کو نہیں مانیں گے. دیگر لوگوں نے اپنے نبیوں کی پیدائش کو اپنے سال کا شروعات، اپنے سال کی خوشی کا دن مانا ہے، ہم نہیں مانیں گے. دوسرا پہلو رکھا گیا کہ نبی کی نبوت کا سلسلہ جس مہینے سے شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے کو اپنے سال کا شروعات رکھا ہے. حضرت عمر نے اس کو بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ان لوگوں نے حضرت داؤد کی خلافت کو اپنے خوشی کا دن منایا ہے، ہم نہیں منائیں گے، ہم ہرگز نہیں منائیں گے. کیونکہ یہودیوں نے حضرت داؤد کے نبوت کے جس وقت آپ کو نبوت ملی تھی، اس دن کو ان یہودیوں نے خوشی کا دن بنایا.
تو بالآخر تیسرے پہلو کو رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کو، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب تشدد کا معاملہ کیا اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، تو اس دن کو یہ لوگ بڑا غم کا دن مناتے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں منائیں گے۔ تو چوتھا پہلو رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین الہی کے لیے ہجرت کب کی تھی، دین کو پھیلانے کے لیے، کلمے کو پھیلانے کے لیے آپ نے ہجرت کا ارادہ کس مہینے میں کیا تھا؟ بڑے بڑے صحابہ کو بلایا گیا، مشورہ ہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر جو صحابہ موجود تھے انہیں بلایا گیا، مشورہ ہوا، تو صحابہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ کے آخری حج کا موقع تھا، تو ایسے موقع پر آپ علیہ السلام نے ان کفار مشرکین کی تشدد اور ان کے ظلم کی وجہ سے آپ نے اللہ کی وحی کے ذریعہ سے آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ہجرت کروں گا دین الہی کے لیے یثرب کی طرف۔ تو اس پہلو کو سامنے رکھا جائے، حضرت عمر نے اس بات کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد میں پھر حضرت عمر کی نظر جو ہے قرآن کے اوپر بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ قرآن کے اوپر تھی۔ آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو لے کر اپنی زندگی کے ایک ایک مرحلے کا، ایک ایک مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ذرا مجھے قرآن کا مطالعہ کرنے دو، قرآن کو اٹھانے دو۔ تو حضرت عمر نے قرآن اٹھایا، پھر اپنی علمی بشاشت کے اعتبار سے حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جو تاریخ شروع ہوگی، سال کا جو ہمارا مہینہ جو شروع ہوگا، وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بڑا مبارک مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ آیا ہے، قرآن کے اندر بھی اس مہینے کے تقدس کا ذکر آیا ہے، قرآن کے اندر بھی اس مہینے کے ایک ایک چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ یثرب یعنی مدینہ المنورہ جب پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی محرم الحرام کے عاشورے کے دن، 10 تاریخ کے دن، یہ یہودی جو ہے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ اس دن میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس دن فرعون جب ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تشدد کا معاملہ کیا، اور حضرت موسیٰ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر جب علاقہ چھوڑ کر جانے لگے، تو سامنے آ گیا دریا، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، تو نے ہمیں پھنسا دیا، تو نے ہمیں برباد کر دیا، کیونکہ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب وہ لشکر آئے گا اور ہمیں نصب و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے اوپر تو ہمارے اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے ہماری حفاظت کی ذمہ لیے۔ اتنا کہنا تھا تو وحی آئی کہ آپ دریا پر اپنے عصا کو پھینکیے، تو آپ نے اپنے عصا جب پھینکا تو 7 راستے بن گئے، اور ان راستوں پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکر پار ہو گئی، نجات مل گیا فرعون سے۔ جب پار ہو گیا تو فرعون نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں کتنا بڑا خدا ہوں کہ سمندر نے بھی مجھے دیکھ کر راستہ بنا دیا۔ اسے پتا نہیں تھا اس ملعون کو کہ میری آخری وقت آ چکی ہے، وہ اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ میں چور ہو کر قدم کو آگے بڑھایا، اور جب قدم آگے بڑھایا تو بیچ میں جب پہنچا تو اللہ نے اس راستے کو حکم دے دیا کہ تو پہلے کی شکل میں ہو جا، تو اپنی حالت میں ہو جا،
تو راستہ پانی میں تبدیل ہو گیا، فرعون ڈوب کر مر گیا، اور جب فرعون ڈوب کر مرا تو اس چیز کو ان یہودیوں نے کہا کہ فرعون کی ظلم اور تشدد سے ہمارے نبی کو نجات ملی تھی، اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہمارے نبی کو نجات ملی تھی، جس کی وجہ سے ہم اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، تم سے زیادہ عقیدت، تم سے زیادہ محبت، تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے تم جب رکھتے ہو تو ہم بھی رکھیں گے، ہم بھی رکھیں گے، کیونکہ تم سے زیادہ عقیدت ہماری ہے۔ تو بالآخر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بھائی یہ 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو امت مسلمہ کے اوپر یہ روزہ فرض ہو گیا، یہ 10 محرم الحرام کے روزے جو ہے امت کے اوپر فرض ہو گئے، لیکن اس وقت رمضان کے روزے اس امت کے اوپر نہیں آئے تھے۔ رمضان کا احکام اور رمضان کے روزے کی فرضیت ابھی اس امت کے اوپر نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ چند دنوں کے بعد میں جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو پھر اللہ نے رمضان کے مہینے کو اس امت کے اوپر فرض کر دیا کہ یہ امت مسلمہ ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کی 10 تاریخ کا روزہ اس امت کے اوپر مستحب ہو گئے، فرض نہیں ہوا، مستحب ہوا۔ جب مستحب ہوا تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی بھی اسی تاریخ کو اسی دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، ہم ان کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ 9 اور 10 کے روزے کو ملا کر رکھیں گے، یا 10 یا 11 رکھیں گے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ پورے سال بھر کے رزق کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اتنا آسان ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ابھی ہمارے سامنے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ، اتنا مقدس مہینہ، اتنا عظیم المرتب مہینہ۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 مہینے کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے، ایک ضعیف روایت ہے لیکن اتنی مضبوط بھی نہیں ہے اور اتنی کمزور روایت بھی نہیں ہے، لیکن ہے حدیث، وہ یہ ہے کہ جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اہل خانے کے اوپر، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق کو آسان کر دے یا تھوڑا سا بڑھا دے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اگر کوئی اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا غذا کھلا دے، بہترین غذا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے رزق کو آسان کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر اس کی غلط رواج پیدا ہو گئی ہے۔ آج اس مہینے کی تقدس کے بجائے اس مہینے کی حرمت آج ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے، اس مہینے کی بے حرمتی آج ہمارے دلوں میں آ گئی ہے، اس مہینے کی بے عزتی آج ہمارے دلوں میں آ گئی ہے۔ آج ہم اس مہینے کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی دور دور سے رشتہ نہیں۔ اس 10ویں محرم الحرام کے دن جو ہے ہم ایک غذا کو مقرر کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس تاریخ میں، بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو جو ہے حلوہ اور روٹی مقرر ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی ہوتا نہیں ہوتا، یہاں ہوتا نہیں ہوتا مجھے پتہ نہیں، حلوہ روٹی مقرر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، سن لیجئے دل کے کانوں سے، جسم کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے، کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم الحرام کے دن اگر کوئی انہی چیز کو، کسی غذا کو مقرر کر کے کھاتا ہے کہ بھئی حلوہ روٹی ہی کھانا چاہیے، یا کھچڑا ہی کھانا چاہیے، یا فلاں غذا ہی کھانا چاہیے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے۔
کیا ہے یہ بدعت ہے. اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے ہماری نجات بھی نہیں ہوگی, ہماری مغفرت بھی نہیں ہوگی, ہمارے اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے ہمیں کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا. میدان حشر میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ شخص بدعت کرنے والا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فوراً اسے پکڑو اور پکڑ کر جہنم کے حوالے کر دو. تو اس لیے میرے بزرگوں دوستوں, سامنے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے. میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے منع کیا ہے. تو ظلم سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے, غلط کاموں سے بچنا ہے. یوں ہی تو ہر سال, ہر مہینہ, ہر دن ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. لیکن یہ مہینہ علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کی نیکیاں جیسی بڑھ جاتی ہے تو اس کو گناہ کرنے پر بھی اس کو گناہوں کا وبال بھی اس سے زیادہ ملتا ہے. ایک نیکی پر 70,000 نیکیاں, ایک گناہ پر 70,000 گناہ ملیں گے. تو اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. بھائی بچیں گے, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, بھائی کریں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی تقدس اور اس کی برکت سے اور اس کی فضائل سے اللہ ہماری زندگی کے اندر نماز کی اہتمام کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. گناہوں سے بچنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. تمام برائیوں سے بچنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. حرام کمائیوں سے بچنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. تمام غلط چیزوں سے, غلط کاموں سے, فحش کاموں سے, بدعت والی چیزوں سے, بدعت والی رسومات سے, بدعت والے طریقوں سے اللہ میری اور بلکہ پوری امت کی اللہ حفاظت فرما. تو وہی کریں گے انشاءاللہ. اور آخر بات یہ ہے کہ اس وقت پورے دنیا کے اندر جو محرم الحرام کے مہینے کو امام حسین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, امام حسین کی مقام کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, امام حسین کی وفات اور ان کی شہادت کو اس مہینے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اور جوڑ کر لوگ اس مہینے کو غم والا مہینہ قرار دیتے ہیں. اس مہینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا غم والا مہینہ ہے. میرے بزرگوں دوستوں, وہ بہت غلط فہمی میں ہیں, وہ اپنے ایمان کو برباد کرنے کے چکر میں ہیں. تو اس لیے اپنے نیت کو اور اپنے ایمان کو درست کریں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اسی عنوان پر ہی گفتگو کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کو اس مہینے کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ ہے کیا. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.